یا ان چیزوں کو سامنے آنا ہے. یہ میں آپ کو دوبارہ پھر بتاتا جاؤں کہ انتظار اور تجسس کو اکٹھا مت کیجیے گا. انتظار کی ایک اپنی روشنی ہے، اس کا ایک اپنی لذت ہے، وہ ایک پازیٹیو سائن ہے. یہ جو چیز ہے نا تجسس، سسپینس، یہ ایک ایسی نیگیٹو قوت آپ اس کو سمجھ لیں یا بنا لیں، اس میں حاصل کچھ نہیں ہے سوائے ذہنی سیٹسفیکشن. اور وہ بھی ذہنی سیٹسفیکشن کیا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ صرف آپ کی اپنی ذات کو اس سے انرجی لینی ہے. آپ اس کو شاید پازیٹیو سمجھ رہے ہوں، لیکن اگر ریئلٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہ پازیٹیو نہیں ہوتی ہے، وہ نیگیٹو ہوتی ہے. کئی چیزیں ہیں ایسی جس کا تجسس ہوتا ہے تو انسان وہ ہیبٹ کرتا ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے یار یہ تو غلط کام ہو گیا مجھ سے، مجھے تو علم ہی نہیں تھا اس چیز کا. لیکن سسپینس نے آپ کو اس طرف راغب کیا ہے نا کہ دیکھو تو صحیح کیا ہے تجسس، اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کو پالنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے قریب رہنے سے کیا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب سسپینس ہے. یہ ایک نیگیٹو لابی ہے جو ہمیں اس طرف راغب کر رہی ہے. کس کی طرف؟ سسپینس کی طرف. ہسٹری میں پورا آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی جگہ نہیں ہے کوئی روایت ایسی جس میں تجسس رکھا ہو کہ جی یہ تجسس نہیں، ایسا کچھ نہیں کہ جی آپ تہجد پڑھتے ہیں تو جی اس کے بعد ایک سسپینس کا لفظ جڑا ہو، ایسا نہیں. بالکل کلیئر رب نے بتایا ایک ایک چیز کا. کوئی ایک بھی پوائنٹ ہو نا جس کے اندر سسپینشن رکھی ہوئی ہے، تجسس رکھا ہوا ہے، پھر ہم اس کو مان لیتے ہیں ہاں جی یہ چیز اس طرح، یہ چیز اس طرح. دو تین چیزیں ہیں جیسے وقت قیامت کا جو ہے یہ ایک سسپینس ہے، لیکن وقت کا ہی سسپینس رکھا ہے نا جی. کسی کو یہ تو نہیں بتایا گیا کہ جی یہ ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی. اس کی پوری جو آثار، اس کی پوری جو ڈیفینیشن وہ بڑی کلیئر روایات کے اندر ملتی ہے. تو یہ صرف کھولنا ہے اس بال کو، اس نٹ کو، اس بورڈ کو کھولنا. یہ کھولیں گے تو یہ تجسس، یہ سسپینس یہ ختم ہو جائے گا. 80% سے زیادہ افراد اس کا شکار ہیں اس وقت معاشرے میں. اور کہتے ہیں گرپ کرنے کے لیے، ہک کرنے کے لیے، میں کسی کو بلیم نہیں دیتا لیکن ایک کھل کے بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کے احساسات، کچھ لوگوں کے دل، کچھ لوگوں کی طبیعتیں وہ بڑی نازک سی ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ہی کچھ افراد ایسے ہیں جو اس کے اندر سسپینس ڈال کر ان کے جذبات سے، ان کی طبیعتوں سے، ان کے مزاجوں سے کھیلتے. یہ ایک نیگیٹو اقدام ہے. اس سے کئی لوگ ہرٹ ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے دل دکھتے ہیں، کئی لوگ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں سسپینس کی وجہ سے. سب سسپینس جو ہے یہ نیگیٹو کھیل ہے، یہ آپ کو ٹانگ کر رکھتا ہے. آئیں جی بٹھا کر رکھ دے گا آپ کو، بیٹھیں جی. اٹھنے نہیں دیتی ہیں سسپینس کی چیزیں، ہینگ کر دیتی ہیں. بزنس سے آپ فارغ ہو گئے ہیں، نوکری سے آپ فارغ ہو گئے ہیں، جب آپ اس کے اندر ان ہوتے ہیں. کس کے اندر؟ سسپینس کے اندر، تجسس کے اندر. خواہ وہ میچ ہو، خواہ وہ کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہو، خواہ وہ کوئی اسکرپٹ چل رہا ہو، خواہ وہ کوئی پکچر ایسی چل رہی ہو جس کے اندر کنٹینیو سسپینس ہے. اب وہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ویسٹیج ہے ٹائم کا. یہی لابی کروانا چاہ رہی ہے، یہی سے نظام خراب ہوتا ہے. جب یہ نکل جائیں گے اس سسپینس سے، جب نکل جائیں گے اس معاملوں سے، پھر بالکل ایزی، کوئی معاملہ ہی نہیں رہے گا. یہ تو میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم کتنا اس کو لے کر چلتے ہیں، لو سسپینس کو. اب ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں، بچے کو ایک لالی پاپ دے جاتے ہیں کہ آج شام کو تمہارے لیے کچھ لے کر آؤں گا. اب وہ بچہ صبح سے لے کر رات تک کھڑا ہوا ہے انتظار میں. کس کے؟ پاپا کے یا ماما کے. پاپا پتہ نہیں کیا چیز لے کر آئیں گے. یہ سسپینس ہم دے کر جا رہے ہیں، چھوڑ کر جا رہے ہیں.
شاید انرجی ملتی ہے ہمیں ان چیزوں سے، یا ہم خوش ہوتے ہیں ان چیزوں کو کرنے سے. یہ غلط طریقہ کار ہے. یا تو آپ اس کو وضاحت کے ساتھ بتا کر جائیں کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے لیے یہ چیز لے کر آؤں. بچہ اسی مائنڈ کے اندر رہتا ہے کہ جی کوئی گاڑی لے کر آ رہا ہے تو کوئی جناب وہ چھن چھنا لے کر آ رہا ہے تو کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے. خیر آج کل تو وہ چھن چھنے کا دور ہی ختم ہو گیا. آج کل تو بچے سیدھا وہ گن کی بات کرتے ہیں یا کسی اور چیزوں کی بات کرتے ہیں، وہ گیمز کی بات کی جاتی ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تجسس، سسپینس. جب سسپینس ختم کر کے جاتے ہیں نا آپ گھر سے، اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس کام میں عافیت ہوتی ہے. کچھ یہ بھی سائیکی ہے لوگوں کی، کئی افراد کی. ہوا نہیں لگانی کسی کو، خبر نہیں دینی کہ بھی کر کیا رہے ہیں آپ. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، لیکن لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے. پہلے تو یہاں پہ یہی شناخت نہیں ہے نا جی کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا المی ہے، شاید آپ کے ساتھ ہو، میرے ساتھ بھی ہے. اور میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جو شخص یا جو آدمی جس سے آپ کو روحانی یا دنیاوی یا اخلاقی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ تقریباً دشمن کے قریب تر ہے. یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. اب اس کو آپ چیک کر لیں، یہ بڑا ایک بہترین فارمولہ دیا ہے ان لوگوں نے چیک کرنے کے لیے. جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ بھی کس افراد سے ہمیں اخلاقی فائدہ، روحانی فائدہ یا دنیاوی فائدہ. دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ مشاورت ہی ہوتی ہے نا جی، اور کوئی یہ تو نہیں کہ اس کے گھر پہ جا کے پراٹھے شراٹے کھانے آپ نے یا میں نے. ایک چھوٹا سا مشاورت ہوتی ہے، یار یہ چیز ہے، اس پہ میں تھوڑا ہینگ ہو گیا ہوں، آپ کی مشاورت چاہیے یا آپ کی سپورٹ چاہیے. اسی طرح نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اخلاقی ہیلپ کیا ہے؟ اخلاقی ہیلپ بھی یہی ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر اب آپ کو نہیں سمجھ کے آپ کیا کریں، وہاں وہ اخلاق سے اپنے ایک پازیٹیو انسان ہونے کا آپ کو پروف دیتا ہے کہ یہاں پر تم اس طریقے سے چلو پازیٹیو. اور روحانی کیا ہے؟ اس کے قریب بیٹھنے سے، اس سے گفتگو کرنے سے کوئی انرجی آپ ہائر کر لیتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے نا. تو اگر یہ تینوں چیزیں آپ کے کسی دوست میں، جس کو آپ دوست سمجھتے ہیں، نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دشمن کے قریب ترین ہے. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ سوچنا. تو میں بات کر رہا تھا کہ انسان بتائے بھی کس کو، کیونکہ یہاں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. اس کے اندر بھی سسپینس رکھا ہوا ہے. کہیں پر زبان میں اتنی مٹھاس ہوگی، اندر کیا ہے اللہ کو پتہ ہے. کہیں پر زبان میں اتنی کڑواہٹ ہوگی، اندر کیا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب اسی وے کی طرف چل رہے ہیں، سسپینس کی طرف، تجسس کی طرف چل رہے ہیں کہ اس سے اس طرح بات کرنی، اس سے اس طرح بات کرنی. آدھی بات کا جو کرنا ہے یہ سسپینس کہلاتا ہے. اشارہ دینا یہ سسپینس کہلاتا ہے. تجسس میں آپ آ جاتے ہیں، یار اس نے آنکھوں سے پتہ نہیں کیا اشارہ کیا، وہ کچھ ایسے ایسے کر رہا تھا یا ایسے ایسے کر رہا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ اب آپ کوڑنا شروع ہو گئے ہیں. کوئی میسیج ایسا آ گیا ہے جس میں نہ ٹو لکھا ہے نہ فرام لکھا ہے، اس میں آپ الجھ جاتے ہیں. کچھ ایسے نیگیٹو افراد ہیں معاشرے کے اندر، کچھ آج کل چل رہی ہے ٹیکنالوجی کہ ایسی جگہ سے فون کریں گے، آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، خیریت ہے، آپ پہچانا ہے نہیں پہچانا، اس کے بعد لائن ڈراپ ہو جاتی ہے. دوبارہ آپ نمبر ملاتے ہیں، وہ نمبر بند کر دیتے ہیں یا نمبر نہیں اٹھاتے. اب یہ تجسس رہتا ہے، یار کون تھا، کیا تھا. تجسس کس کو رہتا ہے؟ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. جو اعصابی طور پہ تھوڑا سا کمزور ہوگا، اس کو چاہیے اپنے اعصاب کو مضبوط کرے کہ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو وہ نکلے اس تجسس سے، اس سسپینس سے، کہ اگر اس کو دوبارہ کال کرنی ہوگی تو کر لے گا، اگر میسج آنا ہوگا تو آ جائے گا، اگر اس نے ملنا ہوگا تو مل لے گا. لیکن وہ حالت اس میں چھوڑتا ہے سامنے والا کہ وہ تجسس میں 1 دن گزر گیا آپ کا، 2 دن گزر گیا، 6 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے. یہ سب چیزیں ہیں چلتی ہیں، سمجھتے ہیں یا یہ ہونے والا ہے یا یہ ہونے والا ہے، یا اس طریقے سے یہ چیز رک جائے گی یا اس طریقے سے یہ ہو جائے گا. ایک نظام ہے زندگی کا.
اور جہاں یہ سسپینس، یہ تجسس، یہ ہم ختم کر دیں گے، اس کو ہم نکال دیں گے، وہی ہماری زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ پیچھے کوئی میٹیریل نہیں رہتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ایک سوچ ہے، ایک عجیب سا۔ اچھا یہ بھی ایک تجسس ہوتا ہے، آپ کسی شادی میں گئے ہیں، کیا کہتے ہیں جی وہ ریمارکس لینا، شاید اس طرح کا کچھ لفظ ہے، یعنی آپ کے جانے کے بعد وہاں پر کیا حال احوال ہوا، یہی شاید لفظ ہے۔ اس کے تجسس میں یا اس کے سسپینس میں پھر آپ جو آپ کے بعد آیا اس سے پورا آپ انٹرویو لیتے ہیں کہ یار میں تو وہاں سے 1 بجے نکل گیا تھا، تم 3 بجے نکلے، اس کے بعد کیا باتیں ہوئیں، اس کو باتیں بتا دو ورنہ اس سے کو کھانا ہضم نہیں ہوگا، وہاں پر کیا گفتگو ہوتی رہی، وہ بتائے گا آپ کو، کیونکہ وہ بھی تجسس کا مارا ہوا ہے، اس کے بھی پیٹ میں بیچارے کے درد ہو رہا ہے کہ میں اب بتا دوں اس کو کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ یہ سب چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ یہ سسپینس ہے، یہ نیگیٹو چیزیں ہیں، سوچیں ہیں۔ پھر اس میں جو کام کی چیز ہے اس پہ تو بڑی تسلی ہوگی کہ جی آپ اٹھ کے گئے ہیں تو اس کے بعد اے نے یہ کہا، سی نے یہ کہا، ڈی نے یہ کہا آپ کے متعلق، آپ بڑے خوش، اچھا یار ٹھیک ہے۔ اب جو بتانے والا ہے اس کو بھی ذرا فالو کیجئے گا کہ وہ مزاج کو آپ کے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا۔ اس نے اگر آنکھوں دیکھا احوال بتایا اور کانوں سنا سب چیز ایز اٹ از بتائی ہے تو اس کے اندر آپ نے سسپینس ختم کر دی ہے۔ اب اس نے اگر کوئی 1-2 باتیں آپ کو ایسی بتا دیں کہ اے کے ریمارکس کچھ اچھے نہیں تھے تمہارے لیے، یہاں سے اب پھر سسپینس کا کھیل شروع۔ اب آپ پاسٹ میں جا رہے ہیں کہ یار میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اچھا میں نے اس کے پاس میں، اب وہ آپ پرانی چیزوں کو ریکال کرنا شروع ہو گئے۔ اب آپ کو نہیں پتہ ہے کہ رات کے 3 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، یا فلاں کا ٹائم ہو گیا، یا فلاں کا ٹائم ہو گیا، یا فلاں عبادت کا ٹائم ہو گیا، یا فلاں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب یہ سب، اب آپ اسی کشمکش میں چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے اینڈ کیا ہوتا ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ بہرحال ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے میزبان ایس ایم افضل بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو۔ اگلے پروگرام تک اجازت، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ حافظ۔